الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ بھائیو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو انسان بنایا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے صاحب ایمان بنایا. یہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا فضل ہے. لیکن انسان صرف اس جسم و جثے کا نام نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو چیزیں ہیں جو انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں بنائی ہیں. ایک جسم جثہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسرا روح جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے. قرآن کریم میں ایک سوال یہودیوں کی جانب سے پوچھا گیا تھا، کفار مکہ کو دیا گیا تھا. وہ سوال تھا روح کے بارے میں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، اور تم روح کو سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں سکتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کی حقیقت تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو جسم جثہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے، اور دوسری چیز روح ہے. روح اور جسم دونوں سے مل کر انسان بنتا ہے. اگر انسان کے اندر روح نہ رہے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا، اور نہ کوئی اسے انسان کہتا ہے، بلکہ اسے لاش کہنے لگتے ہیں، میت کہنے لگتے ہیں. انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک کہ اس کا جسم و جثہ بھی ہو اور اس کے اندر روح بھی ہو. روح نکل جانے کے بعد آدمی کا جسم و جثہ جوں کا توں رہتا ہے. ہاتھ پیر بھی رہتے ہیں، ناک کان بھی رہتے ہیں. اس کے اندر جسم و جثے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی انسان نہیں کہتا. فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کی میت ہے، فلاں کی لاش ہے، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صرف انسان جسم و جثے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جسم و جثے کے ساتھ ساتھ روح جب تک ہے اس وقت تک انسان ہے. روح نکل گئی تو انسان ختم ہو گیا. اب جو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے، جو اسے اس کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے تھے، جن کی وہ سرپرستی کر رہا تھا، گھر میں اس کی ایک رونق تھی، گھر والوں کی سرپرستی کر رہا تھا، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اب وہی اس کو جلدی سے دفنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. کتنا ہی محبوب ہو،
کیسا ہی قیمتی ہو، روح نکلنے کے بعد اب ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جلدی سے انتظامات کرو اور دفناؤ، اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ تو انسان صرف جسم جثے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی دو چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، جسم اور روح، دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اور جس طرح ہمارے جسم و جثے میں بیماری ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی اور دوسری بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ان جسم و جثے کی بیماریوں کا ہم علاج کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے جسمانی بیماریوں کی دوا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہر ایسا کوئی ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی جسمانی بیماری کو شفا دے دیتا ہے۔ جسمانی بیماریاں جیسے سر میں درد ہونا، بخار آنا، یا اور سینکڑوں بیماریاں ہیں، تو جسمانی بیماریوں کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی بھی کچھ بیماریاں ہیں، جس طرح جسم میں بیماری لگ جاتی ہے اور اس کا علاج ضروری ہوتا ہے، اسی طرح روح میں بھی بیماری لگ جاتی ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری کا علاج کرنے میں اگر چستی اور چالاکی سے کام لے لیا تو جسم محفوظ رہے گا اور وہ صحیح سالم رہے گا، اور اگر جسمانی بیماری میں ہم نے سستی سے کام لیا، وقت پر علاج نہ کیا، تو وہ جسمانی بیماری بڑھ سکتی ہے اور بڑھ کر یہاں تک کہ وہ موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں، اور روح کی بیماریوں کا بھی وقت پر علاج ضروری ہے۔ انسان کی روح کی بیماریاں ہیں جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں، اور جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے اور ان کی طرف توجہ ضروری ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے اور ان کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ جسم اور روح دونوں صحیح سلامت ہوں گے تب انسان کامل اور مکمل ہوگا، اور اگر جسم اور روح تو ٹھیک ہے، جسم تو ٹھیک ہے لیکن روح ہماری بیمار ہے، تو بھی ہمارا جسم، ہمارا انسان ہونا یہ کامل اور مکمل نہیں۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ روح کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے روح کی بیماری تکبر ہے، روح کی بیماری غیبت ہے، روح کی بیماری حسد ہے، روح کی بیماری جلن ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماری ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر غیبت آ گئی، ہمارے اندر حسد آ گیا، ہمارے اندر جلن آ گئی، ہمارے اندر کینہ آ گیا، ہمارے اندر چغل خوری آ گئی، تو پھر ہماری روح بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور بیماری ایسی ہو جائے گی کہ ہمیں برائی برائی نظر نہیں آئے گی، اور نیکی نیکی نظر نہیں آئے گی، بھلائی بھلائی نظر نہیں آئے گی، اور بدی بدی نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے ہمیں جو برائیاں ہیں وہ اچھی لگنے لگیں گی، اور جو نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ بری لگنے لگیں گی۔ جس طرح ایک بخار کے مریض کو جب اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو اچھی ذائقے والی چیزیں بھی اس کو بری لگتی ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے تو پھیکا ہی پھیکا لگ رہا ہے سب کچھ۔
جبکہ وہ ذائقہ اپنے اندر چیز رکھتی ہے اور اس چیز میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے، اس کے بخار کی وجہ سے، اس کی طبیعت کے جسمانی بیماری کی وجہ سے اس کا ذائقہ بگڑ گیا ہے، اس لیے اسے بہت سی اچھے ذائقے والی چیزیں بری لگ رہی ہیں۔ بعینہ ہی یہی صورتحال انسان کی روح کی بیماریوں کی ہے۔ جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسے بھلے اور اچھے کام بھی برے لگنے لگتے ہیں، اور اسے برے اور بیکار کام بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرف توجہ دی ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں کے دوائیں لینے کی اور جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے پرہیز کی رہنمائی کی ہے، بعینہ ہی اسی طرح انسان کو اپنی روحانی بیماریوں کے علاج اور ان کے پرہیز کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ، یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا آپ نے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر اس لوتھڑے میں خرابی آ گئی، وہ لوتھڑا گوشت کا بیمار ہو گیا، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی، فسد الجسد کلہ، تو اس کا پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج جسمانی علاج کرانے کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر روحانی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو روحانی بیماری کا اثر جسم پر بھی پڑے گا، اور جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال وہ بھی روحانی بیماری کے پیدا ہونے کی بنیاد پر جسم سے غلط ہی ظاہر ہوں گے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر خراب ہو گیا، اس میں کسی طرح کی بیماری آ گئی تو سارا بدن بیکار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے صحیح ہونے پر پورا بدن صحیح ہوگا اور جس کے خراب ہونے پر پورا بدن خراب ہو جائے گا، وہ دل ہے۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں یہ روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر تکبر ہے، تکبر یہ دل کی بیماری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے اور اپنے مقابلے میں کسی کو کوئی حیثیت نہ دے، یہ تکبر ہے۔ یہ شان اور یہ صفت اور یہ خوبی صرف اللہ رب العزت والجلال کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے الکبر ردائی، تکبر اور بڑائی اور یہ بڑا پن تو میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں۔ بڑا تو وہ ہے، تکبر تو اسی کے شایان شان ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اے لوگو تم تو سارے کے سارے فقیر ہو، تم تو سارے کے سارے محتاج ہو، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ جب ہماری یہ پوزیشن ہے، ہماری یہ حالت ہے،
کہ ہم قدم قدم پر محتاج ہیں تو ہم بڑائی کس کے لیے کریں؟ ہم بڑا بن کر کس کو دکھائیں؟ ہم ہیں کیا؟ ہمارا مقام و مرتبہ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ہر آن ہر وقت ہر لمحہ محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں اللہ کا، اور میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو اسی کا نام تواضع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر تواضع آ جائے گی اللہ اسے بلند و بالا مقام عطا فرما دے گا۔ تو ادھر تکبر یہ روح کی بیماری ہے، اور ادھر تکبر اگر جاتا ہے تو انسان کے اندر تواضع آ جائے گی جو روح کے اندر ایک خوبی ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کو تواضع ہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، تواضع اختیار کر لے، تو وہ اللہ رب العزت والجلال اسے بلندی کے مقام پر اور اونچے درجات پر پہنچا دے گا۔ تواضع صرف یہ نہیں ہے آدمی کسی سے گردن جھکا کر اور تھوڑا سا جھک کر مصافحہ کر لے، تواضع صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تواضع کا نتیجہ اور اس کا اثر ہوگا۔ اصل تواضع دل کی صفت کا اور دل کی کیفیت کا نام ہے کہ میرا دل سامنے والے کو اپنے سے بڑا سمجھ رہا ہوں، دل کے ذریعے سے سامنے والے کو میں عزت و احترام دے رہا ہوں، یہ اصل تواضع ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے بندوں میں ہمیشہ سے یہ صفت رہی ہے، اور اللہ کو بندوں کے اندر تواضع محبوب ہے۔ اللہ تواضع کرنے والے کو بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے۔ روح کی ایک بیماری حسد ہے۔ حسد یہ دل کی روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ حسد کی آگ میں خود ہی جھلستا رہتا ہے، اور اسے 24 گھنٹے کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان دوسروں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر دے، دوسروں کے لیے اپنے دل کو بچھا دے، اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، دوسرے کے چین و سکون کو اپنا چین و سکون سمجھے دل کے ذریعے، تو یہ اس کے مقابلے میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ حسد، اللہ رب العزت والجلال کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد انسان کو کی نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسا کہ استرا سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ روح کی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ایک روح کی بیماری غیبت ہے۔ غیبت بھی انسان کی روح کی بیماری ہے، اور انسان غیبت کرنے کے ذریعے سے دوسرے کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، اور اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ غیبت ایسا سخت جرم ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے، اور ایسی روح کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت۔ آج اس میں عام مسلمان، خاص مسلمان، امت کا بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت والجلال نے غیبت کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا؟ سوچیں کہ اللہ نے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔
غیبت کرنا، جس طریقے سے گوشت کھاتا ہے آدمی، کسی کو نوچے گا کاٹے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی جسمانی، غیبت کرنے کے ذریعے وہ انسان کو روحانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تکلیف دی ہے، اور مردار سے یہ تشبیہ دی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے جنازے کے، اس کے لاش کے ساتھ کیا جا رہا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کی غیبت کی جاتی ہے اسے جب تک پتہ نہ چلے اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ایسی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا کا معاملہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، غیبت کا معاملہ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ انسان کے بدن اور جسم کا جیسے صحیح سالم ہونا ضروری ہے، اور اگر جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے، اسی طرح اگر روح میں بیماریاں پیدا ہو جائیں تو روح کی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے۔ اور روح کی بیماریوں کا علاج ہوگا اللہ والوں کی مجلسوں میں، دین کی باتیں سننے، دین کی کتابیں پڑھنے سے۔ آج ہمیں جو دین کی باتیں بری لگتی ہیں، نماز کو ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے، نیک کاموں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، غیبت میں، برائی میں ہمیں مزہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ جب بخار آتا ہے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو انسان کو اچھی ذائقے والی چیزیں بھی بری لگتی ہیں، اسی طرح ہماری روح بیمار ہے تو ہمیں دین کی باتیں اور دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اچھے نہیں لگتے، بوجھ لگتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کرائیں، اور روح کی بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں، دین کی مجلسوں میں شریک ہوں، اور دین کی باتیں طبیعت چاہے نہ چاہے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔